عمران خان حکومت مشکلات میں گھری ہوئی ہے، بیک وقت سیاسی اور معاشی چیلنجز کی جکڑ ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تخت اور تختہ کی صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کو اب منی بجٹ لانا ہے، اسے قومی اسمبلی سے منظور کرانا ہے تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جاری و ساری ہو جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اس کے لیے قومی اسمبلی میں اکثریت ثابت کرنی ہے، یعنی ایک بار پھر اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ گویا منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے خود مختاری قوانین کی منظوری قومی اسمبلی سے ایک بار پھر اعتماد کے ووٹ سے کم نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ منی بجٹ یا منی بل منظور ہو جاتا ہے قومی اسمبلی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جناب عمران خان کی پی ٹی آئی حکومت کی اکثریت موجود ہے، اور اگر حکومت یہ قوانین منظور کرانے میں ناکام رہتی ہے تو اس کی عددی اکثریت پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کو شاید عدم اعتماد کی تحریک کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ دراصل آئی ایم ایف نے $1 ارب کی قسط 350 ارب روپے کے ٹیکسز میں اضافے اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے قانون سے مشروط کر دی ہے۔ حکومت کو 12 جنوری کو آئی ایم ایف کے جائزہ اجلاس سے پہلے یہ بلز منظور کرانے ہیں۔ کل قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے دونوں بل پیش کیے جانے ہیں۔ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ پیش ہوں گے یا نہیں، لیکن ان بلز کی قومی اسمبلی سے منظوری بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ایک بار پھر وفاقی کابینہ نے منی بجٹ کی منظوری نہیں دی، گویا کہ کابینہ اس معاملے میں منقسم ہے اور وہاں پر مسائل کا سامنا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی وفاقی کابینہ نے منی بجٹ کی منظوری مؤخر کر دی تھی۔ آج کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا موقف معنی خیز انداز میں ڈگمگا رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے یہ بل آج بھی کیبنٹ میں ایک انیشل ڈسکشن اس کے اوپر بل کے اوپر ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر جو سوالات کے جوابات ہیں کل بھی ہوگا اور انشاءاللہ اگلے میں سمجھتا ہوں 1-2 دن میں ہم یہ جو اسی سیشن میں ہی یہ بل جو ہے آ جائے گا۔ اس وقت حکمراں اتحاد کی قومی اسمبلی میں 181 نشستیں ہیں۔ حکمراں اتحاد کو 172 کی سادہ اکثریت حاصل کرنا بظاہر تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس سال مارچ میں سینٹ الیکشن کے موقع پر انہی 181 اراکین میں سے محض 164 نے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو ووٹ دیا تھا اور وہ سینیٹر نہیں بن سکے تھے، اور قومی اسمبلی میں اس نمبر گیم میں حکومت کو بڑی سکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ خبریں ہیں کہ آج وفاقی کابینہ کی اجلاس میں منی بجٹ پر اتحادی جماعتوں کے وزراء نے اعتراض اٹھایا اور کہا کہ ہر بار سرکولیشن اسمبلی سے منظوری درست نہیں ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایم کیو ایم کے وفاقی وزیر نے سوال کیا کہ پہلے بل دکھائیں پھر اپنی ہم ان پٹ دیں گے۔ اس پر وزیر اعظم نے جواب دیا کہ بالکل، ہم آپ کو بریف کرنے کے لیے علیحدہ سیشن رکھتے ہیں۔ دلچسپ بات ہے کہ کل ہمیں انٹرویو میں فواد چودھری صاحب نے بڑے پراعتماد انداز میں دعویٰ کیا تھا کہ حکومت کو فائنانس ترمیمی بل کی منظوری میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو منی بل ہے یہ جب پرسوں پیش ہوگا، بظاہر جو حکومت کو قومی اسمبلی میں یہ بل پاس کرنے کے لیے اکثریت چاہیے، وہ 10-11 ممبر جو ہیں وہ تو ان کے پاس ہیں، لیکن اس دفعہ یہ کوئی سٹرگل بھی ہو سکتی ہے۔ کتنی تشویش ہے آپ کو اور کتنا اعتماد کہ ایسا نہیں ہوگا؟ بالکل بھی تشویش نہیں ہے۔ اپوزیشن کے پاس تو اپنے لوگ پورے نہیں ہیں، ان کے لوگ آتے ہی نہیں ہیں پارلیمنٹ میں، اور یہ بل یہ بھی ذرا یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے حاضر لوگ ہیں ان کی میجورٹی سے پاس ہونا ہے، تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی بھی پرابلم ہے، بآسانی یہ بل جو ہے یہ پاس ہو جائے۔ دوسری جانب آج تیسرے دن مسلسل لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف نے منی بجٹ کی مخالفت میں جارحانہ بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ منی بجٹ منظور ہوا تو نیا سال قوم کے لیے مہنگائی کا بدترین سال ثابت ہوگا۔ یہ بل منظور ہو جائے حکومت کے لیے بڑا ضروری ہے، حکومت کے استحکام کے لیے، بلکہ اس کے وجود کو جاری و ساری رکھنے کے لیے یہ منی بل منظور ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اس کا فیصلہ آئندہ 48 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر ممتاز سینئر صحافی اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف خاور گھمن موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گھمن صاحب، کیا اطلاعات ہیں؟ ویسے تو فواد چودھری صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے کل ہمارے انٹرویو میں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن خبریں تو بہرحال مسلسل یہ رہی ہیں کہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کیا آج کیبنٹ میں یہ منظور بھی نہیں ہوا، آپ کل کہتے ہیں کہ ایک اور سیشن ہوگا، اوورآل کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ کیا یہ کہ گلے میں پھنس سکتی ہے ہڈی حکومت کے، یا یہ کہ ہو جائے گا یہ پاس؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ خان صاحب، آج جب یہ بل پیش ہوا تو وہ ایک سرسری سے انداز میں جو فائنانس منسٹر نئے بنے ہیں ترین صاحب، انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کی۔
تو اندازہ یہی تھا کہ اس طرح بات کر کے اس کو پاس کر لیا جائے گا، لیکن جو اتحادی ہیں، میری بات بھی ہوئی ہے ایک دو منسٹرز کے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں تفصیلاً یہ بل کے حوالے سے بتایا جائے، کیونکہ اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا مہنگائی کے اوپر، اور خاص طور پر جو اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دی جا رہی ہے وہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا درجہ مل جائے گا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اور اسٹیٹ بینک کو، لہٰذا اس کے بارے میں ہمیں ساری تفصیل بتائی جائے۔ پرائم منسٹر نے ایگری کیا، اور امید یہ ہے کہ کل جو ہے ایک اسپیشل جو ہے سیشن کیبنٹ کا رکھا جائے گا اور اس میں ساری تفصیل بتائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے اتحادی کے کیا انہوں نے اس بل کو منظور کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ سب سے اہم سوال جو ہے جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ کیا حکومت اس کو پاس کروا پائے گی، خان صاحب یہاں پہ یہ نہیں سوال بنتا کہ حکومت پاس کروا پائے گی یا نہیں، کیا ہماری جو موجودہ اپوزیشن ہے کیا اس کے رینکس کے اندر اتنا اتحاد موجود ہے کہ وہ اپنے تمام ارکان کو، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جو اپوزیشن کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس دن اس کے اوپر ووٹنگ ہو وہاں پہ موجود ہوں؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا جب بجٹ پیش ہوا تھا تو آدھے سے زیادہ اپوزیشن کے ارکان وہاں سے غائب تھے، اور ابھی جو فواد چودھری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ اس کے اندر 2/3 میجورٹی آپ کو نہیں چاہیے اور نہ ہی 172 چاہیے، دوز پریزنٹ ان دا ہاؤس، اگر اس دن 100 ارکان بھی موجود ہیں، اگر اس میں حکومت کے پاس میجورٹی ہے تو وہ وہاں سے اس کو پاس کروا لیں گے، لہٰذا اس پہ سیریسنس دیکھنی پڑے گی ہمیں اپوزیشن کی، لیکن یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے۔ جی یہ بات آپ کی بہت مناسب ہے کہ جتنا حکومت کو اپنی اکثریت ثابت کرنی ہے اتنا ہی، بلکہ شاید اس سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو کے ثابت کرے کہ وہ متحد ہے، جو کہ اس سے پہلے اس نے کسی بھی اس قسم کے موقع پہ ثابت نہیں کیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی حکومت کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے اتحادی ان نازک معاملات میں اس کے ساتھ ہے، یہ بھی ایک بہت ہی کروشل ہے یہ معاملہ حکومت کے لیے بھی کل یہ ثابت کرنا کہ اس منی بل میں، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، اس میں اس کے اتحادی اس کے ساتھ ہیں، تو اس کے کتنے امکانات ہیں کہ ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیں خان صاحب، 2+2 والی بات ہے، اگر کل ہی کاف لیگ یا ایم کیو ایم اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اس بل کے اوپر حکومت وقت پاکستان تحریک انصاف جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اس اہم بل کے اوپر، یہ منی بل ہے اور منی بل کو آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں تو بالکل آپ نے جب جو نمبر گیم بتائی تو اس کے حساب سے تو حکومت کو خود بخود ہی گر جانا چاہیے، لہٰذا اتنا آسان نہیں ہوگا اتحادیوں کے لیے بھی اس سے باہر نکلنا۔ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے جب بھی بلز آتے ہیں تو اتحادی کچھ نہ کچھ حکومت سے چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ اس میں ان کو گرانٹس چاہ رہی ہوتی ہیں، کچھ اور ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں، وہ حکومت کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی ان کو پورا کیا جائے، لہٰذا میں نہیں دیکھ رہا کہ جو حکومت کے اتحادی اس بل کے حوالے سے کوئی اپنا علیحدگی کا اعلان کر دیں گے یا کوئی اعلان جنگ کر دیا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ بل پاس اوور آل جیسا کہ لگ رہا ہے 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، آئی وڈ اگری کہ ابھی شاید ایسا نہیں لگ رہا کہ اتحادی جو ہے منی بل پہ حکومت کو چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اوپنلی کہیں گے جی کہ یہ حکومت کے ساتھ ہم نہیں چل رہے، which will be ایک ڈاؤن فال ہو جائے گا حکومت کا۔ دوسری جانب کہ اپوزیشن ثابت کرے کہ وہ کتنی اس معاملے میں متحد ہے، اور پھر وہ ایک ممبر کو لائیں اور پھر وہ اس کو ناکام بنائیں اور فورس کرے حکومت کو اس وقت۔ دوسری جانب کیا جو اپوزیشن سرکلز ہیں، کیونکہ بہرحال یہ کوئی ایک بہت بڑا پہاڑ ہلانے والا معاملہ نہیں ہے، منی بل ہو نہ ہو آگے جا کے حکومت کی میجورٹی کو چیلنج کرنا یا اس کو اس میجورٹی کی بیسس پہ اس کو ان سیٹ کرنے کی کوشش کرے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رینکس اینڈ فائلز جو اپوزیشن کے ہیں وہ اس معاملے میں کتنا اکٹھا ہے کہ کب حکومت کو گرا دینا چاہیے، کب ہمیں فورس کرنا چاہیے الیکشن، کب ہمیں جو ہے یا ہمیں کوئی ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے کوئی ایک گورنمنٹ لانی چاہیے، کیونکہ پھر اس کے کئی سوالات ہیں۔ اس معاملے میں اپوزیشن کتنی یکساں ہے اس کی سوچ؟ خان صاحب یہ بہت ہی آپ نے اہم سوال پوچھا ہے، اس پہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ آج کے آج ہم اگر جو عمران خان کو نکال دیتے ہیں جو ہے پارلیمان سے، ان کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں، تو عمران خان اگلے دن سڑکوں پہ آ جائے گا، کیونکہ عمران خان تو بحیثیت پرائم منسٹر بھی اپوزیشن موڈ میں ہی ہے پچھلے 3 ساڑھے 3 سال سے،
لہٰذا جو آئندہ الیکشن سے پہلے پہلے وہ دوبارہ جو عمران خان یہی کہے گا کہ جی میں نے تو آخری سال میں یہ کرنا تھا، میرے یہ اقدامات تھے، ان کا جو ہے ان کو مٹیریلائز ہونا تھا، یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے تھے، دیکھیں انہوں نے سازش کر کے کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے مجھے نکال دیا اور میں پھر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اب اپوزیشن یہ سمجھتی ہے اور خاص طور پر نون لیگ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آپ نے کے پی میں دیکھے، جو کہ گڑھ ہے، جو کہ بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے جو حکومتی پارٹی کو، کیونکہ لوگ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کے پی میں پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ملا تو باقی صوبوں کے اندر ووٹ کیوں ملے گا اور ہم پارٹی کو کیوں ووٹ دیں۔ لہٰذا اپوزیشن کا خاص طور پر نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی ایکسپوز ہو رہی ہے اور جس طرح ان کے گورننس کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں، پوری طرح جو ہے حکومت وقت جو ہے یا پاکستان تحریک انصاف اپنے بوجھ کے تلے خود ہی دبے، بجائے اس کے کہ وہ کسی سازش کو اپنے ماتھے کے اوپر لگائیں۔ اور یہی جس طرح آج کل خبریں چل رہی ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے اور ڈیل کے نتیجے میں جو ہے نون لیگ کے ساتھ جو کہیں بات چیت چل رہی ہے مبینہ طور کے اوپر، جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوا دیا جائے۔ اب دیکھا جس طرح اب دیکھیں نا کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیٹیں جیتی ہیں، تو اب کیوں کر وہ نہیں چاہیں گے کہ جو اگلا دوسرا یا تیسرا فیز ہے کے پی میں وہ اس کا حصہ نہ بنے اور کے پی میں لوکل گورنمنٹ میں وہ اپنی اچھی آئندہ عام انتخابات سے پہلے اچھی اپنی اکثریت ثابت کریں۔ اسی طرح کا کام نون لیگ بھی چاہے گی، اس کے میئرز ہوں بڑے بڑے شہروں میں، وہاں پہ لوگ کونسلر موجود ہوں تاکہ آئندہ انتخابات سے پہلے۔ اسلام آباد میں میرا بھی تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب اس قسم کی واقعی کوئی ایک میننگ فل تبدیلی ہونے لگتی ہے تو وہ ہوا میں آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ آپ کو سرگوشیوں میں آپ کو بظاہر صاف نظر آنے لگتا ہے، جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان کی حرکتیں اتنی چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، وہ ساری موومنٹ جو ہے وہ نوٹس ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا کوئی ماحول آپ کو لگ رہا ہے کہیں کوئی اس قسم کی کوئی چیمنگوئیاں، کوئی اس قسم کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا فی الحال کہ جی کہ کوئی اس قسم کے جو حالات 100%۔ جی ہاں سر بالکل، آپ 100% آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے۔ میں بھی یہاں پہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ فی الوقت ایسی کوئی بات نہیں، اور جس طرح میں نے ابھی تھوڑا سا پہلے آپ کو بتایا کہ اپوزیشن بھی اس موڈ میں نہیں ہے موجودہ حکومت کو فی الوقت فوراً سے پہلے گھر بھجوا دیا جائے گا اور یہ جو اتنے سخت گیر معاشی چیلنجز کا سامنا ہے وہ اپنے گلے میں ڈال لیں اور پھر لوگوں کو کہاں سے ریلیف دیں، کیسے ممکن ہو۔ کیونکہ اپوزیشن والے بھی بیک گراؤنڈ میں جب آف دا ریکارڈ ہمارے سے بات کرتے ہیں، بھئی آئی ایم ایف کے پاس تو آپ کو جانا ہی ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا ہے ہی نہیں۔ اور 2 دن پہلے خان صاحب یہ جو گزشتہ روز خاص طور پر یہ کوئی بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کی معیشت کو بھی، جو معاشی اسٹیبلائزیشن کو بھی آپ کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی جی ایس پی آر کی ایک ٹویٹ بھی آ گئی ہے کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لہٰذا یہ بہت اہم ہے، آئی ایم ایف کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اپوزیشن کا یہی خیال ہے کہ جو بھی اچھے برے فیصلے ہیں پی ٹی آئی کرے اور ان تمام فیصلوں کا جو بوجھ ہے لے کے آئندہ انتخابات میں جائیں اور پھر لوگوں کے سامنے وہ اپنا جو ہے کیس پیش کریں کہ وہ کامیاب رہی ہے یا ناکام۔ اپوزیشن تو آلریڈی آپ نے دیکھا کہ ان کا بہت شکریہ۔ خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہے، اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف ہے۔